اب دیکھیں ہندوستان میں جب اسلام آیا، یہ تاریخ بڑی خوبصورت اور بڑی یادگاری ہے۔ بتاؤ اس جگہ جتنے مبلغین آئے تھے تبلیغ کرنے کے غرض سے، ان لوگوں کے ذریعے سے کتنا اسلام پھیلا اور ولیوں کی معرفت کتنا پھیلا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پہلا شخص نے جس نے تلوار کی دھار کو اسلام کے تقدس اور اسلام کے فروغ کے لیے استعمال کیا، لیکن 17 حملے اس نے ہندوستان پر کیے۔ سومناتھ کے مقام پر ہر مرتبہ فیل ہو کر واپس چلا جاتا رہا۔ بالآخر جب اس نے دیکھا اب بازی بہت الجھ گئی ہے، اب اس کو سلجھانا بڑا مشکل ہے، چلو اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ جنہوں نے دین کے کام کیے ہیں یا خود ولیوں نے کیے ہیں یا ولیوں کے ماننے والوں نے کیے ہیں۔ ولیوں کے منکروں سے اگر کام کہیں لیا اللہ نے تو اس حدیث کے ماتحت لیا، کبھی اللہ تعالیٰ فاسقوں فاجروں اور گھٹیا انسانوں کے ذریعے سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کا کام اللہ نے فرعون سے لے لیا ہے۔ اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ گھٹیا انسانوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ جب آرمی، ہتھیار، اسباب، محنت، کوشش، راشن اور بندے جو مارے جاتے رہے وہ بجائے خود نقصان ہوتا رہا۔ جب 17 حملے کیے ہوں گے تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جا کے پھیرا کر کے واپس آ جاتے رہے ہوں گے، نہیں، ان کی جانیں خرچ ہوئی ہوں گی، مال خرچ ہوئے ہوں گے، ان کی تلواریں ٹوٹی ہوں گی، ان کا ایمونیشن خرچ ہوا ہوگا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب 17 مرتبہ فیل ہو کے آئے، ان کا اب کیا کرنا چاہیے؟ کہا سلطان محمود غزنوی کی تلوار کی کاٹ تو اس سے آگے نہیں جا رہی، اور سلطان محمود غزنوی کی جو سپاہیانہ مہم ہے وہ آ کے دلدل میں پھنس گئی ہے، آگے چل نہیں سکتی، کیا کریں؟ اس نے کہا جب مشکل کا وقت ہو اس اللہ کا کوئی بندہ تلاش کرو۔ اللہ کا بندہ تلاش کرنے کے لیے کہاں گئے؟ خرقان جو ہے یہ سبرقد و بخارا سے پرے ہے، وہاں کے رہنے والے ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا وہ مرید تھا۔ سلطان محمود غزنوی بے پیر آدمی نہیں تھا، پیر والا آدمی تھا۔ ان کے پاس گیا، اب کیا کروں؟ آپ نے یہ میری قمیص لے جاؤ، جب کوئی مشکل کا وقت آ پڑے یہ میری قمیص سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، وہ مشکل اللہ تعالیٰ حل فرمائے گا۔ اب جب قمیص لے کر کے آئے، سومناتھ کے مقام پر بند ہوئے، اس قمیص سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کریم یہ جس مرد خدا کی قمیص میرے سامنے ہے اس کی برکت سے ہندوستان کو فتح فرما۔ کہتا ہے ایسے نرغے میں ہم لوگ بند ہو گئے تھے کہ چاروں طرف سے ہمیں کافروں نے گھیر لیا تھا، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ بھاگنے کے لیے ہمارے پاس وسائل تھے، نہ ٹھہرنے کے لیے ہمارے پاس قوت تھی۔ اس اچانک کیا دیکھا، کوئی بھگدڑ مچ گئی کفار میں، سر پہ پاؤں رکھ کر کے بھاگے، نہ پتہ چلا کون کدھر گیا، تتر بتر ہو گئے، اور جو میدان ہارا ہوا تھا وہ جیت میں بدل گیا۔ جب کامیابی ہوئی، سومناتھ پر قبضہ ہوا، یہ سومناتھ جس طرح ہم لوگ کعبہ شریف جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، مدینہ شریف جاتے ہیں، حج کے موقع پر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس طرح پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورا یہ جو ایشیا ہے، جتنے بھی بدھ مذہب کے لوگ تھے سارے جاتے تھے اس کا پردکھنا کرنے کے لیے سومناتھ کا۔ اب اس کی فتح ایسی تھی کہ پوری ہندو مذہب اور بدھزم پر قبضہ تھا۔ واپس جا کے سلطان محمود غزنوی نے جا کے کوئی نذرانے پیش کیے اور شکریہ ادا کیا، لیکن آپ ناراض نظر آ رہے ہیں۔ پوچھتا ہے ناراض کیوں ہو؟ کہ کیسا تنگ دل آدمی ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ وہ دراصل ہندوستان کی فتح مانگنے کا وقت نہیں تھا۔ اگر تو کہتا مولا کریم تو ہم ہندوستان کو مسلمان کر دے، خدا کی رحمت اس بات پر تلی ہوئی تھی کہ پورے ہندوستان کو مسلمان کر دیتی۔